بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے یوٹیوب چینل حکم اسلام کو دیکھنے اور سننے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ابھی تک اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز آپ تک پر وقت پہنچتی رہیں۔ ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے یاجوج اور ماجوج کے حوالہ سے ذکر کریں گے کہ ناظرین، قیامت سے پہلے ایسے لوگ آئیں گے جو بہت زیادہ طاقتور ہوں گے، ان سے لڑنے کی طاقت کسی کے پاس نہیں ہوگی۔ یہ زمین پر موجود پانی پی جائیں گے اور ہر قسم کی کھیتی اور پھل کھا جائیں گے۔ جو ان کے راستے میں آئے گا وہ سب تہس نہس اور تباہ و برباد کر دیں گے۔ اس ہونہار قوم کے بارے میں ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، یعنی یاجوج اور ماجوج۔ یہ کون تھے؟ یہ یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک فسادی گروہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کے کل 10 حصے ہیں اور ان میں سے 9 حصے یاجوج اور ماجوج ہے اور 1 حصہ انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن مجید کی ایک سورۃ الکہف، سورۃ انبیاء میں بھی فرمایا۔ قرآن مجید کی سورۃ کہف میں حضرت ذوالقرنین کے 3 سفروں کا حال بیان ہوا ہے جو بہت ہی عجیب اور حیران کن ہے۔ بہرحال اب جو تیسرا سفر کی طرف فرمایا، یہاں پر آپ زرین درمیان یعنی 2 پہاڑوں کے درمیان میں پہنچے تو وہاں آبادی عجیب و غریب زبان کی تھی۔ ان لوگوں کے ساتھ اشاروں سے بھی بمشکل بات کی جا سکتی تھی۔ ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے یاجوج اور ماجوج کی مظالم کی شکایت کی اور آپ سے مدد مانگی کہ آپ ان ظالموں سے بچائیں، چاہے آپ جو مرضی لے لیں۔ تو حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ میرے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، مگر تم اپنی جسمانی محنت کے ذریعے میری مدد کرو۔ اور آپ نے کمال کیا، آپ نے دونوں پہاڑوں کے درمیان بہت گہرا گڑھا کھودا اور وہ اتنا گوڑا کھودا گیا کہ پانی نکل آیا زمین سے۔ تو پھر اس پر آپ نے تانبے کے پگھلائے ہوئے پتھر جمائے اور لوہے کے تختے اوپر نیچے لگا کر ان کے درمیان لکڑی اور کوئلہ بھر دیا اور اس میں آگ لگوا دی، یعنی اس طرح کی دیوار پہاڑ کی اونچائی تک بنا دی گئی۔ آج کی دنیا میں زمانے میں جیسے ہم کنکریٹ کی دیوار کہتے ہیں، اس سے بھی زیادہ مضبوط دیوار ہے۔ یاجوج اور ماجوج اس عظیم دیوار کے اس طرف اور اس طرف، اس قوم کے لوگ، اب حدیث پاک میں ہے کہ یاجوج اور ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں، مگر ہوتا کیا ہے کہ دن بھر محنت کرنے کے بعد اس کو توڑنے کے قریب ہوتے ہیں تو ان میں سے ایک کہتا ہے کہ چلو اب کل توڑیں گے، لیکن اللہ کی شان یہ دیوار اس سے زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے اور وہ مکمل ہو جاتی ہے۔ جب دوبارہ دیوار توڑنے کا وقت آتا ہے تو کوئی کہتا ہے کہ اب بعد میں توڑیں گے، دوسرے دن پھر ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن ایک دن ایسا آئے گا جب اللہ کی رضا ہوگی کہ قیامت سے پہلے یہ باہر نکلیں، تو انہی میں سے ایک شخص کہے گا کہ انشاءاللہ کل اس دیوار کو توڑیں گے، اور جب دوسرے دن وہ آئیں گے تو دیوار وہیں تک ہوگی، انشاءاللہ کی برکت ظاہر ہوگی اور دیوار ٹوٹ جائے گی، اور پھر اس کا خروج ہوگا۔ یاجوج اور ماجوج کا ظہور اس وقت ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر چکے ہوں گے۔ قتل دجال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم الہی ہوگا کہ مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جائیں، اس لیے کہ اب کچھ ایسے لوگ ظاہر ہونے والے ہیں جن سے لڑنے میں کسی میں طاقت نہیں ہے۔ تو پھر جب یہ دنیا میں قتل و غارت فساد سے فارغ ہو جائیں گے
تو یہ کہیں گے کہ زمین والوں کو تو قتل کر دیا، آؤ اب آسمان والوں کو قتل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اللہ اکبر، اب یہ کہہ کر اللہ اکبر کہہ کر اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے تو خدا کی قدرت دیکھیے، جب آسمان سے یہ تیر واپس کی طرف آئیں گے تو ان میں خون لگا ہوا ہوگا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر دعا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ یجوج اور مجوج کی گردنوں میں ایک ایسا کیڑا پیدا فرمائیں گے کہ جب وہ سب کے سب ایک دم مر جائیں گے۔ ان کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے اتریں گے اور دیکھیں گے کہ تمام زمین ان کی لاشوں سے بھری پڑی ہے، تو ان لوگوں کو کیسے کہاں دفنایا جائے؟ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ کچھ ایسے پرندے بھیجے گا جن کی گردنیں اونٹ جتنی ہوں گی، اور وہ یجوج اور مجوج کے جسموں کو اٹھا کر لے جائیں گے۔